خوش آمدید۔ آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک ایسی کتاب کے کچھ اقتباسات ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تھنک اینڈ گرو رچ۔ جی، یہ کوئی عام سیلف ہیلپ کتاب نہیں ہے۔ اسے بنانے میں 25 سال لگے، جس میں 500 سے زیادہ آپ کہہ لیں اپنے وقت کے امیر ترین لوگوں کا تجزیہ کیا گیا۔ بالکل۔ ہنری فورڈ، تھامس ایڈیسن جیسے لوگ۔ تو آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ اس کتاب کا اصل راز کیا ہے، یہ کیسے دعویٰ کرتی ہے کہ خیالات کو ٹھوس دولت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور جو بات اسے آج بھی اتنی متعلقہ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف پیسہ کمانے سے نہیں ہے۔ اچھا، اس کا اصل مرکز ایک خاص قسم کی ذہنی حالت، ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہے۔ کتاب کا کہنا یہ ہے کہ کامیابی کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک سائنس ہے جس کے اصول ہیں۔ یعنی کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ یہ دراصل آپ کے دماغ کو کامیابی کے لیے پروگرام کرنے کا ایک آپ کہہ لیں مینول ہے۔ چلیں پھر اس پروگرامنگ کے پہلے قدم سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں جو ایک بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ تھی کہ یہ صرف خواہش کی بات نہیں کرتی۔ جی نہیں، بلکہ شدید جلتی ہوئی خواہش کی، یعنی برننگ ڈیزائر کی۔ بالکل، اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کتاب اس کو ایڈونسی بارنس کی کہانی سے سمجھاتی ہے۔ ہاں، وہ کہانی تو اس پورے فلسفے کی بنیاد لگتی ہے۔ ہی بارنس ایک بہت غریب نوجوان تھا جس کے ذہن میں بس ایک ہی جنون تھا، اسے صرف تھامس ایڈیسن کے لیے کام نہیں کرنا تھا بلکہ ان کا بزنس پارٹنر بننا تھا۔ جی، ان کا پارٹنر بننا تھا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ایڈیسن دنیا کے سب سے مشہور موجد تھے۔ تو بارنس کے پاس نہ پیسے تھے نہ کوئی جان پہچان، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ ٹرین کا ٹکٹ خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ ایک مال گاڑی میں چھپ کر نیو جرسی پہنچا۔ جب وہ ایڈیسن کی لیبورٹری میں پہنچا تو اس کا حلیہ آپ سوچیں کسی بھکاری جیسا تھا۔ لیکن ایڈیسن نے اسے موقع دے دیا۔ ہاں، ایڈیسن نے بعد میں بتایا کہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور ارادہ تھا جس نے مجھے اسے موقع دینے پر مجبور کر دیا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ جو کرنے آیا ہے وہ کر کے ہی جائے گا۔ اور کام بھی کوئی خاص نہیں دیا شروع میں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ لیبارٹری میں جھاڑو پوچھے کی ایک معمولی سی نوکری۔ کئی سال گزر گئے، بارنس وہی کام کرتا رہا، لیکن اس نے اپنی اصل خواہش کو کبھی نہیں بھلایا۔ وہ موقع کا انتظار کرتا رہا۔ بالکل، وہ ہر روز اپنے آپ کو ایڈیسن کے پارٹنر کے طور پر دیکھتا رہا۔ اور پھر اسے موقع ملا، وہ ایڈیسن کی نئی ڈیوائس، ڈکٹافون والا واقعہ۔ جی، ایڈیسن کی اپنی سیلز ٹیم اسے بیچنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، انہیں لگتا تھا یہ بہت مشکل کام ہے۔ تب بارنس آگے آیا۔ اس نے ایڈیسن سے کہا کہ وہ اسے بیچے گا، اور اس نے اتنی کامیابی سے بیچا کہ ایڈیسن نے اسے پورے ملک کا کانٹریکٹ دے دیا۔ اور اسی کانٹریکٹ سے بارنس ایک امیر آدمی بن گیا۔ مطلب اس کا خواب پورا ہو گیا۔ یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی، واضح مقصد، ڈیفینیٹنس آف پرپز۔ اس کی خواہش دھندلی نہیں تھی۔ یہ نہیں سوچا کہ کوئی بھی نوکری مل جائے۔ نہیں، اس کا مقصد بالکل صاف تھا، مجھے ایڈیسن کا پارٹنر بننا ہے۔ اور دوسری زیادہ اہم بات، اس نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ کوئی پلان بھی نہیں تھا، یا تو کامیابی یا کچھ بھی نہیں۔ یہی وہ ذہنی کیفیت ہے جو عام خواہش کو ایک جلتی ہوئی خواہش میں بدل دیتی ہے۔ یہ مارشل فیلڈ کی کہانی کی طرح ہے جس کی شکاگو کی آگ میں دکان جل گئی تھی۔ بالکل، جب دوسرے تاجر شہر چھوڑ رہے تھے اس نے اپنی جلی ہوئی دکان کے ملبے کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں اسی جگہ پر دنیا کا سب سے بڑا اسٹور بناؤں گا، اور اس نے بنایا۔ تو ایک شدید خواہش تو بنیاد ہے، لیکن یہ سفر ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا، راستے میں مشکلات تو آتی ہیں، لازمی آتی ہے۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ جب انسان ہمت ہارنے لگتا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ زیادہ تر لوگ اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ ان میں قابلیت نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے کہ وہ عارضی شکست پر ہمت ہار دیتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے لیے وہ سونے سے 3 فٹ دور کی کہانی سناتی ہے جو شاید اس کتاب کی سب سے مشہور کہانی ہے۔ ہاں، یہ کہانی واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، آریو ڈاربی کے چچا والی کہانی۔ جی، انہیں سونے کا بخار چڑھا اور وہ مغرب کی طرف گئے، ایک جگہ کھدائی شروع کی، اور کچھ عرصے بعد انہیں سونے کی ایک کان مل گئی۔ سب کچھ بہترین جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک سونا ملنا بند ہو گیا۔ بالکل، انہوں نے ہر طرف کھود کر دیکھ لیا لیکن سونے کا نام و نشان نہیں تھا۔ آخرکار ہمت ہار دی اور اپنی ساری مشینری ایک کباڑیے کو چند $100 میں بیچ دی۔ اور کہانی کا اصل موڑ یہاں آتا ہے۔
اس کباڑیے نے ایک کونکنی کے انجینئر کو بلایا۔ جی، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انجینئر نے جگہ کا معائنہ کیا اور بتایا کہ وہ لوگ فالٹ لائن سے ناواقف تھے۔ اس نے حساب لگا کر کہا کہ سونے کی اصل کان تو وہیں ہے، صرف 3 فٹ نیچے۔ صرف 3 فٹ نیچے، جہاں انہوں نے کھدائی روکی تھی۔ وہ کباڑیا صرف 3 فٹ مزید کھود کر کروڑ پتی بن گیا۔ لیکن ڈاربی نے اس سے ایک بہت بڑا سبق سیکھا۔ یہی اس کہانی کا نچوڑ ہے۔ اس نے بعد میں لائف انشورنس بیچنے کا کام شروع کیا، جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ ہر روز نہیں سننا پڑتا ہے۔ بالکل۔ اس نے خود سے ایک وعدہ کیا، میں سونے کی وجہ سے 3 فٹ پہلے رک گیا تھا، لیکن میں کبھی بھی اس لیے نہیں رکوں گا کہ کوئی شخص مجھے نہیں کہتا ہے۔ اسی ضد کی وجہ سے وہ امریکہ کے ٹاپ انشورنس سیلزمین میں سے ایک بنا۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ ہمت ہار رہے ہیں یا صرف ایک ناکام منصوبے کو چھوڑ رہے ہیں۔ کتاب اس میں کوئی فرق بتاتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ عارضی شکست اور ناکامی میں فرق ہے۔ اچھا؟ عارضی شکست کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا مقصد غلط ہے، بلکہ یہ کہ آپ کا منصوبہ غلط ہے۔ یہ ایک سگنل ہے کہ آپ کو اپنا طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ یعنی پیوٹ کرنا۔ بالکل، آج کی سٹارٹ اپ زبان میں اسے پیوٹ کہتے ہیں۔ مقصد پر قائم رہو، منصوبہ بدل لو۔ مستقل مزاجی کا مطلب ایک ہی دیوار سے بار بار ٹکرانا نہیں، بلکہ مقصد پر قائم رہتے ہوئے راستہ بدلنا ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو ہمارے پاس ایک شدید خواہش ہے اور اس پر ڈٹے رہنے کی ہمت بھی، لیکن ان دونوں کو چلانے کے لیے ایک ایندھن کی ضرورت ہے۔ کتاب اسے ایمان کہتی ہے۔ فیتھ، جی، جو کہ ایک بہت طاقتور لفظ ہے۔ تو کتاب کے مطابق یہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ ایمان کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، یہ ایک ذہنی حالت ہے جسے پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ ہے خود تلقین یا آٹو سجیشن۔ اور اس کے لیے مصنف نے اپنے ہی بیٹے کی کہانی سنائی ہے۔ جی، نیپولین ہل کی ایک ناقابل یقین حد تک ذاتی کہانی۔ اس کا بیٹا بلیئر پیدائشی طور پر بہرا پیدا ہوا تھا۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ زندگی بھر نہ سن سکے گا اور نہ ہی بول سکے گا۔ کسی بھی باپ کے لیے یہ ایک تباہ کن خبر تھی۔ بالکل، لیکن مصنف نے ڈاکٹروں کی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک اور حقیقت بنائی، میرا بیٹا سنے گا اور بولے گا۔ اس نے اس خواہش کو ایمان میں بدل دیا۔ جی، اس نے ہر روز اپنے بیٹے سے بات کرنا شروع کی، اسے کہانیاں سنائیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بظاہر سن نہیں سکتا۔ لیکن پھر ایک حیرت انگیز دریافت ہوئی۔ ہاں، اس نے محسوس کیا کہ جب وہ اپنے ہونٹ بچے کے سر کے پچھلے حصے کی ہڈی سے لگا کر بولتا ہے تو بچہ اس کی آواز کی وائبریشنز کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس چھوٹی سی دریافت نے اس کے ایمان کو اور بھی پختہ کر دیا۔ یہی وہ موڑ تھا۔ وہ سالوں تک یہ کرتا رہا۔ جب بلیئر بڑا ہوا تو آخرکار ایک ہیئرنگ ایڈ کمپنی نے اسے ایک جدید ڈیوائس دی جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اور بلیئر نے نہ صرف سننا اور بولنا شروع کیا بلکہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت میں بدل دیا۔ بالکل، اس نے اپنی زندگی کا مقصد لاکھوں بہرے لوگوں کی مدد کرنا بنا لیا۔ تو یہ خود تلقینی کا اصول کام کیسے کرتا ہے؟ یہ صرف مثبت سوچنے سے تو زیادہ ہی لگتا ہے۔ یہ اس سے بہت گہرا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمارا دماغ 2 حصوں میں کام کرتا ہے، شعور اور تحت شعور۔ کانشس اور سب کانشس۔ جی، خود تلقین کا مطلب ہے اپنے آپ سے بار بار ایک ہی بات کہنا پورے جذبات کے ساتھ، تاکہ وہ آپ کے تحت شعور کا حصہ بن جائے۔ کتاب کے مطابق ہمارا تحت شعور حقیقت اور تصور میں فرق نہیں کر سکتا۔ اچھا۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ کوئی بات دہراتے ہیں تو وہ اسے ایک حکم سمجھتا ہے اور اسے حقیقت بنانے کے لیے راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تصویر واضح ہو رہی ہے۔ شدید خواہش، پھر اس پر ڈٹے رہنے کا عزم اور اس کو حقیقت بنانے کا پختہ ایمان۔ لیکن یہ سب خیالی باتیں ہیں جب تک کوئی عملی منصوبہ نہ ہو۔ بالکل، یہیں پر کتاب کا ایک اور اہم اصول آتا ہے، منصوبہ بندی۔ آرگنائزڈ پلاننگ۔ اور منصوبہ بندی کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، لیکن کتاب یہاں ایک بہت اہم فرق بتاتی ہے، عمومی علم اور خصوصی علم میں۔ یہ ایک دلچسپ تفریق ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شخص بہت زیادہ جانتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عمومی علم، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، دولت جمع کرنے میں تقریباً بیکار ہے۔
علم صرف تب طاقت بنتا ہے جب اسے ایک واضح عملی منصوبے کے تحت استعمال کیا جائے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہنری فورڈ کی ہے۔ جی، جب عدالت میں وکیل نے اسے شرمندہ کرنے کے لیے ایسے سوالات پوچھیں جن کا اسے جواب نہیں معلوم تھا، تو فورڈ نے جو جواب دیا وہ اس اصول کی بہترین وضاحت ہے۔ اس نے کہا، میرے ڈیسک پر بٹنوں کی ایک قطار ہے، میں صحیح بٹن دبا کر ایسے ماہرین کو بلا سکتا ہوں جو میرے کسی بھی سوال کا جواب دے سکتے ہیں، تو میں اپنا دماغ ایسے عمومی علم سے کیوں بھروں؟ یعنی اصل قابلیت یہ نہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہوں، بلکہ یہ کہ آپ کو معلوم ہو کہ علم کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ بالکل، اور اسے ایک منظم منصوبے میں کیسے ڈھالنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یو ایس اسٹیل کارپوریشن کی کہانی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کارپوریشنز میں سے ایک۔ اور یہ ایک شخص چارلس ایم شواب کے دماغ میں ایک خیال کے طور پر پیدا ہوئی تھی۔ ہاں، اس نے ایک تقریر میں یہ خیال پیش کیا تھا۔ اس نے اس خیال کو ایمان، جوش اور ایک مکمل منصوبے کے ساتھ جے پی مورگن کے سامنے پیش کیا۔ اور مورگن اس سے پہلے کئی لوگوں کی ایسی ہی پیشکشیں ٹھکرا چکا تھا۔ لیکن شواب کی پیشکش میں فرق تھا۔ اس میں ایک خیال تھا جسے ایک واضح منصوبے اور غیر متزلزل ایمان کی حمایت حاصل تھی۔ اس ایک تقریر کے نتیجے میں یو ایس اسٹیل کارپوریشن وجود میں آئی۔ اور اس ایک خیال نے اس وقت تقریباً $600 ملین کا منافع پیدا کیا۔ جی، یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ اصل اثاثہ فیکٹریاں، مشینیں یا پیسہ نہیں ہے، بلکہ ایک منظم اور طاقتور خیال ہے۔ تو اگر ہم ان تمام کہانیوں اور اصولوں کا خلاصہ کریں تو یہ سب ایک ہی مرکزی خیال پر آ کر ختم ہوتے ہیں۔ کتاب میں شاعر ولیم ہینلی کی ایک نظم کا حوالہ ہے، میں اپنی تقدیر کا مالک ہوں، میں اپنی روح کا کپتان ہوں۔ اور کتاب کے مطابق ہم اپنی تقدیر کے مالک اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے کی طاقت دی گئی ہے۔ یہ اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے غالب خیالات کے لیے ایک مقناطیس کی طرح کام کرتا ہے۔ بالکل، اگر آپ کے ذہن میں ہر وقت غربت اور ناکامی کے خیالات گردش کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں ایسے ہی حالات کو متوجہ کریں گے۔ اور اس کے برعکس، اگر آپ اپنے ذہن کو کامیابی اور مواقع کے خیالات سے بھر دیں گے تو آپ کا تحت الشعور ان چیزوں کو حقیقت بنانے کے راستے تلاش کرے گا۔ دماغ ایک غیر جانبدار آلہ ہے، یہ غربت کے خیال کو اتنی ہی آسانی سے حقیقت بنائے گا جتنی آسانی سے امیری کے خیال کو۔ انتخاب ہمارا ہے۔ تو یہ جائزہ اس ایک سوال پر ختم ہوتا ہے جو ہر سننے والے کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اس وقت آپ کے ذہن پر کون سے خیالات غالب ہیں اور وہ آپ کی زندگی میں کیا اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟